لے لو اپنے رب سے بخشش، لے لو مغفرت، لے لو اپنے اللہ سے۔ پھر دن میں مغفرت الگ ہے، رات کی بخششیں الگ ہیں۔ میں آپ اپنے گریبان میں جھانک کر سوچیں کہ ہم نے رمضان میں کس قدر رب کو راضی کیا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقی، ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادوا زکاة الفطر عن كل صغیر او کبیر ذکر وانثى حر او عبد۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصیام من رفث ولغو وطعمة للمساکین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احیا لیلۃ العید لم يمت قلبه یوم تموت القلوب، او کما قال، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج جمعۃ الوداع ہے، یعنی رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ جمعہ بذات خود دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم الجمعۃ خیر مما طلعت علیہ الشمس، جن چیزوں پر سورج طلوع کرتا ہے ان میں جمعہ سب سے افضل دن ہے۔ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن، سب سے افضل ترین دن جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعے کے روز فرمائی تھی۔ اور دوسری روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں جمعے کے دن بھیجا تھا، اور آدم علیہ السلام کو جنت سے اللہ نے جمعے کے دن نکال کر زمین پہ بھیجا تھا۔ اسی جمعے کے دن فرمایا قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ اس جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس گھڑی میں بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے ایک گھڑی جمعے کے دن میں ایسی رکھ دی کہ رب سے جو مانگو وہ ملتا ہے، اللہ عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا جمعے کا دن جب آتا ہے تو اس دن سے ہر مخلوق ڈرتی ہے، جمعے کے دن سے ہر مخلوق ڈرتی ہے اور خوف کھاتی ہے، چونکہ قیامت کا دن جمعے کے دن میں آنا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کی نماز ادا کرو، اہتمام کے ساتھ ادا کرو۔ لَيَنْتَهَنَّ اقوام عن ترک الجمعہ، لوگو جمعہ چھوڑنے کو ترک کر دو، جمعہ پڑھو۔ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ، یا اللہ تمہاری شکلیں بگاڑ دے گا۔ فرمایا جو لوگ جمعہ ادا نہیں کرتے
اللہ ان کی شکلیں بگاڑ دے گا، ان کی شکلیں مسخ ہو سکتی ہیں جمعہ نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا من ترک الجمعۃ بغیر عذر کتب منافقا فی کتاب اللہ یمحى ولا یبدل، جس نے بغیر کسی شرعی عذر کے جمعہ چھوڑ دیا اللہ اس کو اپنی ایسی کتاب میں منافق لکھ دیتے ہیں جس نے کبھی بدلنا نہیں، جس میں کبھی تغیر نہیں، جس کی کبھی تبدیلی نہیں۔ اس لیے جمعے کا دن قرآن نے اس کی قسم اٹھائی، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ اللہ نے فرمایا مجھے برجوں والے سیڑھیوں والے آسمان کی قسم، برج والے آسمانوں کی قسم، مجھے قیامت کے دن کی قسم، مجھے جمعے کے دن کی قسم، مجھے 9 ذی الحجہ کے دن کی قسم، ایک دن مر کر پھر تم نے اٹھنا ہے، تم نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس لیے جمعے کا اہتمام آج کے دن کا پیغام ہے، اور رمضان کا جمعہ تو اور زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو شخص جمعے والے دن غسل کرے، خوشبو لگائے، مسواک کرے، خوشبو لگائے اور اول وقت میں جمعے پہ آئے، اللہ تعالیٰ اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو اس سے دیر سے آئے اللہ اسے گائے کی قربانی کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو اس سے دیر سے آئے اللہ تعالیٰ اسے بکری کی قربانی کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو اس سے بھی تاخیر کرے اللہ اسے مرغی کے صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو اس سے بھی تاخیر کرے اللہ اسے انڈے کی خیرات کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو اس وقت آئے جب خطبہ شروع ہو چکا ہو تو پھر فرشتے بھی اپنے رجسٹر لپیٹ کر خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں، پھر اس کا نام لکھنے سے رہ جاتا ہے۔ اس لیے آج کے دن کا پہلا پیغام کہ سارا سال جمعوں کا اہتمام کرو۔ پھر جمعے کا دن ہماری عبادت کا دن ہے۔ اللہ نے یہودیوں کو ہفتے کا دن دیا، انہوں نے ہفتے کے دن کی تعظیم نہیں کی، عبادت کے دن کا احترام نہیں کیا، عبادت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پتہ ہے؟ اللہ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا۔ یہ جو حضرات ہمارے رات کے خلاصے میں شریک ہوتے ہیں انہیں یاد ہوگا، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ تھے ہفتے کے دن عبادت کرنے کی بجائے شکار کرتے تھے۔ ایک دن رات کو سوئے، دوسری طرف وہ لوگ تھے جو انہیں منع کرتے تھے یہ کام نہ کرو، عبادت کرو، شکار نہ کرو۔ وہ باز نہ آئے تو نتیجہ یہ نکلا، حدیث قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، تفاسیر میں لکھا ہے اگلے دن ان کے علاقے میں سناٹا تھا۔ جب جھانک کے دیکھا گیا تو کچھ لوگ بندر بن چکے تھے، کچھ خنزیر بن چکے تھے، کچھ چوہے بن چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر روتے تھے اور اپنے پیاروں کے اوپر سر رکھ کر روتے رہے۔ 3 دن کے بعد ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ عیسائیوں کو اللہ نے اتوار کا دن عبادت کے لیے دیا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میرے اللہ نے جمعے کا دن دیا۔ اس لیے جمعے کے دن کی تعظیم کرو، جمعے کے دن عبادت کرو، جمعے کے دن اللہ کو یاد کرو۔ تم جمعہ پڑھو، حضور فرماتے ہیں الجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے جو درمیانی گناہ ہیں جمعے ادا کرنے کی برکت سے اللہ مٹا دیتے ہیں۔ اللہ ان جمعے کے دن کے جمعے کی برکت سے ان سارے گناہوں کو میرا رب مٹا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو جمعے کے دن کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اونچی آواز سے آمین کہو۔ یہ رمضان کا مہینہ ہماری ٹریننگ اور تربیت کا مہینہ ہے۔ رمضان گزر رہا ہے،
ان آخری لمحات کی قدر کرو اور رمضان کے اعمال کو سال بھر زندہ رکھو۔ کہتے ہیں جس کا رمضان منظم گزرا اس کا سال منظم گزرے گا، جس کا رمضان ٹائم فریم کے مطابق گزرا اس کی زندگی ایسے گزرے گی، طاعت پہ گزرا اس کی زندگی ایسے گزرے گی۔ رمضان میں اگر نماز کی پابندی نصیب ہوئی تو اب یہ نہیں ہے کہ عید آئی تو ہماری نمازیں گئیں۔ کہتے ہیں ایک عبادت کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ وہ عبادت قبول ہوتی ہے تو رب دوسری عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اگر عبادت وہیں بند ہو جائے تو خطرہ ہے کہ کہیں آپ کی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ اگر اعتکاف کیا ہے، روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، حرام سے بچا ہے، عید گزری، عید کے بعد پھر نماز کی اللہ نے مستقل توفیق دے دی، نمازی بن گیا، عید کے بعد بھی اپنی آنکھ پہ کنٹرول، اپنی زبان پہ کنٹرول، اپنے دل پہ کنٹرول، اپنے دماغ پہ کنٹرول، اور گناہوں سے بچتا رہا، گناہوں سے بچتا رہا تو خوش نصیبی ہے، سمجھو کہ رمضان قبول ہو گیا ہے، اللہ نے رمضان میں مغفرت فرما دی۔ آج کا دن عہد کا دن ہے کہ غیر رمضان میں بھی حرام سے بچنا ہے، غیر رمضان میں بھی گناہ سے بچنا ہے، غیر رمضان میں بھی نماز ادا کرنی ہے، غیر رمضان میں بھی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، غیر رمضان میں بھی اللہ کے حکموں پہ آنا ہے، غیر رمضان میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، غیر رمضان میں بھی صلہ رحمی کرنی ہے، غیر رمضان میں بھی غریبوں کا خیال کرنا ہے، غیر رمضان میں بھی مسکینوں کا خیال کرنا ہے۔ یہ عہد کر کے اٹھو، انشاءاللہ اللہ تمہارے عہد کی لاج رکھیں گے۔ تیسری بات، آج متفرق باتیں کرنی ہیں۔ تیسری بات، لوگ رمضان کے آخر میں غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم جذباتی قوم ہیں، شروع میں ہمارا جوش، جذبہ، ولولہ، طاعات، عبادات بڑھ چڑھ کر ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ نہ، یاد رکھو مزدور کو مزدوری آخر میں ملا کرتی ہے۔ عمل وہی معتبر ہے جس کا خاتمہ اچھا ہو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، ایک آدمی پوری زندگی نیکی کرتا ہے اور اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہوتا ہے، مرنے کی دیر ہوتی ہے، اس نے جنت میں جانا ہوتا ہے، لیکن ایسا عمل کرتا ہے کہ جس سے وہ جنت سے نکل کر جہنم میں چلا جاتا ہے، خاتمہ خراب ہوتا ہے، گندے عمل کی وجہ سے خاتمہ خراب، جہنم میں چلا گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ اچھا فرمائے، آمین کہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اور ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساری زندگی گناہ کرتا ہے، موت کے قریب اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہوتا ہے، بس آج مر جائے تو سیدھا جہنم میں جائے، لیکن اللہ اسے آخری لمحات میں توبہ کی توفیق دیتے ہیں، عمل صالح کی توفیق دیتے ہیں، ایسا نیک کام اس سے سرزد ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ پھر فوراً اچھے عمل کرتا ہے، روح نکلتی ہے، جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ روزے دارو، روزے پہ مت اتراؤ، نمازیو، نمازوں پہ مت اتراؤ، نیک صالح لوگو، شب دارو مت اتراؤ، اور گناہگارو اپنے آپ سے نفرت نہ کرو، مایوس نہ ہو، وہ خاتمے کی کوشش کرو۔ اگر ہمارا خاتمہ اچھا ہو گیا تو ہم کامیاب، اگر ہمارا خاتمہ خراب ہو گیا تو رب کعبہ کی قسم ناکام۔ حضور میدان جنگ میں تھے، ایک بندہ آیا آپ کے پاس، یا رسول اللہ، سب کہو صلی اللہ ہو، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟
فرمایا جنت ملے گی، جنت، ایمان پر جنت ملتی ہے۔ کھجوریں ہاتھ میں تھی، کہتا ہے پھر جنت کی کھجور اور جنت کے پھل کھائیں گے، پھینک دی، کلمہ پڑھا، تلوار ہاتھ میں لی، جہاد میں اتر گیا، جاتے ہی شہید ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اس جنتی جوان کو دیکھو، نماز ایک نہیں پڑھی، جنت میں جا رہا ہے۔ نماز ایک نہیں پڑھی، روزہ ایک نہیں رکھا، جنت میں جا رہا ہے۔ خاتمہ اچھا، کامیاب، خاتمہ خراب، ناکام۔ کلمے والو خاتمہ بناؤ، خاتمے کی کوشش کرو۔ آج رمضان گزر رہا ہے، رمضان کا خاتمہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ تھک ہار کر عبادتیں نہ چھوڑ دو، دعائیں نہ چھوڑ دو۔ دیکھا یہ گیا ہے عام طور پر لوگ رمضان کے آخر میں غافل ہو کر بازاروں میں وقت گزارتے ہیں، چلت پھرت میں وقت گزارتے ہیں، شاپنگ میں وقت گزارتے ہیں۔ میں 2 حدیثیں بیان کرتا ہوں، وقت کم ہے۔ حضور علیہ السلام نے کی ایک لمبی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں روزانہ رمضان کے ہر دن میرا اللہ 10 لاکھ مسلمانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ کہو، 10 لاکھ مسلمانوں کی بخشش ہوتی۔ اور رمضان کے آخری دن میں میرا اللہ جتنے لوگوں کو رمضان بھر بخشتے ہیں ان کی مجموعی تعداد کے برابر لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر کے جنت عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ کہو۔ یہ آخری دن ہوتا ہے جس دن ہم غافل ہوتے ہیں۔ گویا کہ اگر 30 روزے ہیں تو 3 کروڑ لوگ بخشے گئے، 3 کروڑ لوگوں کو اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ 3 کروڑ وہ دوزخی جو جنتی ہیں، وہ دوزخی جو اب تک نہیں بخشے گئے تھے، ان کو اللہ بخش دیتے ہیں۔ لیکن کوئی بخشش مانگے گا تو ملے گی، لے گا تو ملے گی، جھولی پھیلائے گا تو بھرے گی۔ اگر برتن ہی ٹیڑھا ہوا، دل کا برتن ہی ٹیڑھا ہوا تو بخشش کیا ملنی ہے؟ بخشش تب ملے گی جب دل کا برتن کھلا ہوا ہو، جھولی اور دامن پھیلایا ہوا ہو اور اللہ سے مانگا جا رہا۔ ان آخری لمحات کی قدر کرو تاکہ خاتمہ اچھا ہو جائے۔ اور اگر پورا رمضان غفلت میں گزرا ہے، آج بھی وقت ہے، واپس آؤ اس کے در پر، اور آج کے جمعے کے مبارک دن میں توبہ کر لو۔ جتنا وقت باقی ہے رب کی فرما برداری میں گزارو۔ جو روزہ رکھتے ہیں، جن پہ روزہ فرض ہے، روزہ رکھو، تراویح پڑھو، تلاوت کرو، ذکر کرو، نفلی اعتکاف ہی کر لو، رب کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، اللہ کے دروازے پہ بیٹھ کر جھک جاؤ، آنسو بہا لو۔ رب کعبہ کی قسم تم بعد میں روزے قضا کر لینا، آج توبہ کر لو۔ ہمارے اس کے دروازے پہ آنے کی دیر ہے، اس کی بخشش میں کوئی دیر نہیں، کوئی دیر نہیں اس کے بخشش میں۔ اس وقت کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ 3 باتیں۔ چوتھی بات، عید کی رات معتکفین بھی گھروں میں چلے جائیں گے، عید کا چاند نظر آئے گا۔ اس خوشی میں بھی خدا کو نہ بھلانا، اللہ کو نہ بھلانا۔ لوگ عید کی رات کو آزادی کی رات سمجھتے ہیں، حضور نے فرمایا یہ تو انعام کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ ہے۔ مزدور کو مزدوری آخر میں ملتی ہے۔ اس رات اللہ روزے داروں کو مزدوری دیتے ہیں مغفرت کے ساتھ، شب بیداروں کو مزدوری دیتے ہیں بخششوں کے ساتھ۔ اس رات اللہ انعام تقسیم کرتے ہیں۔ جو انعام لینے کے لیے ہی نہ آئے تو اس کا انعام تو گیا۔ اس لیے عشاء کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور جتنی رات کو توفیق ہو رمضان کی راتوں کی طرح عید کی رات عبادت کرنی۔ دوسری حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے عید کی رات
عیدین کی رات عبادت کی. من احیا لیلۃ العید لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب او کما قال. عید کی رات جس نے عبادت کی اس کا دل اس دن زندہ رہے گا جب سب کے دل مر جائیں گے. جب دل مر رہے ہوں گے اس کا دل زندہ رہے گا. علماء کہتے ہیں یعنی فتنوں میں لوگوں کے دل مر جاتے ہیں، زمانے فتنن میں بھی، فتنوں کے زمانے میں بھی اس کا دل زندہ رہے گا، اللہ کی یاد کرتا رہے گا، اللہ سے غافل نہیں ہوگا، اللہ سے اس کا تعلق رہے گا، اور قیامت کی ہول ناکیوں میں، سختیوں میں، شدتوں میں اس کا دل مطمئن رہے گا. باقی دنیا کے دل مر رہے ہوں گے، اس کا دل مطمئن رہے گا. یہ عید کی رات کی فضیلت ہے. پانچویں بات، عید سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. پہلے سمجھو کہ صدقہ فطر ہے کیا، اس کی لاجک کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے. صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے، کتنا دیا جاتا ہے، کس کو دیا جاتا ہے، کس چیز سے دیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں حضور نے ارشاد فرمائی. فرمایا تمہارے روزوں میں جو کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، روزوں کے ساتھ بیہودہ باتیں ہو گئیں، گپ شپ ہو گئی، فضول گوئی ہو گئی، روزے کی حالت میں لغویات منہ سے نکل گئیں، روزہ خراب ہو گیا، اس کے کفارے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فطر عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے صدقہ فطر کو واجب کیا تاکہ تمہارا روزہ پاک ہو جائے. رات کے خلاصے میں بھی آیت گزری تھی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. فرمایا جس نے روزے رکھے اور روزے رکھ کے فطرانہ ادا کیا وہ کامیاب ہو گیا. روزے رکھے، فطرانہ ادا کیا، وذکر اسم ربہ، اور عید کی نماز ادا کی، عید کی تکبیرات پڑھی. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. یہ تکبیریں پڑھی، یہ تکبیریں پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا، یہ بندہ کامیاب ہو گیا. اس لیے فرمایا صدقہ فطر ادا کرو. فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، حضور نے صدقہ فطر لازمی قرار دیا. طہرۃ للصیام عن الرفث واللغو، یہ تمہارے روزوں کو پاک کر دے گا. وطعمۃ للمساکین، تمہارے ساتھ عید کے کھانے میں غریب بھی شریک ہو جائیں گے. جب ان تک فطرانہ پہنچے گا تو وہ بھی اچھا کھانا کھا لیں گے، ان کے گھر کی بھی روٹی دال روٹی بن جائے گی، ان کے بچے بھی بھوکے نہیں رہیں گے، فاقہ مست نہیں رہیں گے، اور تمہارا روزہ وہ اللہ قیمتی بنا دے گا. اس لیے پھر فرمایا فطرانہ ادا کرو. یہ تو فلسفہ ہے. کس کس کی طرف سے دینا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ ادا کرو عن کل صغیر و کبیر و ذکر و انثیٰ، چھوٹا بچہ ہے یا بڑا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، ہر ایک کی طرف سے فطرانہ ادا کرو. میں نے جمعے میں، رمضان کے پہلے جمعے میں بتایا تھا مسلمانوں کی 3 کیٹیگریاں ہیں مال کے لحاظ سے. ایک کیٹیگری ہے پورز، بالکل غریب. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنا بھی مال نہیں ہے، گھر کے استعمال سے زائد اتنا بھی سامان نہیں ہے،
کہ جس کی قیمت 52 تولے چاندی کو پہنچے، 40-45 ہزار روپے بنتی ہے۔ اگر گھر میں اتنا پیسہ ہے یا کچھ سونا کچھ چاندی ہے، یا استعمال میں نہ آنے والے بستر، برتن، چارپائیاں یا دیگر ساز و سامان اتنی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس بندے پر فطرانہ واجب ہے، پھر یہ فطرانہ لے نہیں سکتا، پھر یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، پھر یہ فطرانہ قبول نہیں کر سکتا، کرے گا تو گناہگار ہے۔ بلکہ اس کے ذمے 2 واجب ہیں۔ پہلا واجب ہے کہ عید الفطر سے پہلے فطرانہ ادا کرے، اور دوسرا واجب ہے یہ ذی الحجہ میں قربانی کرے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو جو کیٹاگری اس درجے کی نہیں ہے کہ ان کے پاس اتنا بھی مال ہو جو میں بتا رہا ہوں، ان پر فطرانہ واجب نہیں، وہ آپ کی زکوٰۃ لے سکتے ہیں، وہ آپ کا فطرانہ لے سکتے ہیں۔ غریب، مسکین، یہ آپ کا فطرانہ لے سکتے ہیں، آپ ان کو دے سکتے ہیں، لیکن ڈھونڈ کر دیں، مستحق کو دیں۔ اور جن پر واجب ہے ان پر واجب ہے ان کی اپنی طرف سے اپنا ادا کریں، اپنی بیوی کا ادا کریں، اپنے چھوٹے بچوں کا ادا کریں، اپنی چھوٹی بچیوں کا ادا کریں۔ خود کفیل بچے وہ اپنا خود ادا کریں۔ یہ 2 مسئلے کلیئر ہو گئے، بلکہ تینوں کلیئر ہو گئے۔ کس کو دینا ہے میں نے یہ بھی بتا دیا، کس نے دینا ہے یہ بھی بتا دیا۔ اب ایک مسئلہ رہ گیا کہ کس چیز سے دینا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خوراک کے طور پر 4 چیزیں استعمال ہوتی تھیں۔ گندم بہت کم تھی، گندم کا آٹا تو مریض کھاتے تھے صرف۔ خوراک کے طور پر کھجور استعمال ہوتی تھی، کشمش استعمال ہوتی تھی، جو استعمال ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی ایک، اس کی آواز ٹھیک کرو بھائی، ان سب کی ایک لمٹ بنا دی۔ فرمایا اگر گندم سے صدقہ فطر دینا ہے، نصف صاع من قمح، تو پھر آدھا سا۔ آدھا سا ہمارا یہ حضور کے زمانے کا پیمانہ تھا، آدھا سا حضور کے زمانے کا ایک پیمانہ تھا، مد۔ میرے پاس اس کی کاپی ہے، ایک دفعہ میں نے زیارت بھی کروائی تھی جمعے کے اجتماع میں، آج یاد نہیں رہا ورنہ میں آج آپ کو زیارت کرواتا۔ بلکہ چلیں آج رات ختم ہے انشاءاللہ، آپ کو اس مد کی بھی زیارت کروائیں گے، حضور علیہ السلام کے روزے کے غلاف کی بھی زیارت کروائیں گے، اور کعبے کے غلاف کی بھی زیارت کروائیں گے۔ اور آج رات جو وعدہ کریں گے داڑھی رکھنے کا، ان کے چہرے پر بھی حضور کا غلاف لگاؤں گا انشاءاللہ، ان کے چہرے پر کعبۃ اللہ کا غلاف بھی لگاؤں گا۔ کہو انشاءاللہ، پتہ چلے گا اب کتنی محبت ہے۔ تو 2 مد آدھا سا بنتا ہے۔ فرمایا اس کی مقدار 2.25 سیر گندم تو فطرانہ ہے، فی کس 2.25 سیر گندم آٹا یا اس کی قیمت، اور اس کی قیمت بنتی ہے، آج کل گندم 1500 پہ چلی گئی، پہلے ہم نے 70 روپے کا اعلان کیا تھا فطرانے کا، لیکن چونکہ گندم اب مہنگی ہو گئی ہے تو اب آپ فطرانہ ادا کریں 80 روپے پر ہیڈ۔ ہمارے ان علاقوں میں، کراچی لاہور میں مہنگا ہوگا آٹا، وہاں لوگوں نے، وہاں کے مفتیان کرام نے 100 روپے کا فتویٰ دیا۔ ہم اپنے علاقے کے گندم اور آٹے کے ریٹ کے مطابق فتویٰ دے رہے ہیں کہ پر ہیڈ فطرانہ، فی کس فطرانہ 80 روپے گندم سے اگر دینا ہو۔ لیکن جن کی حیثیت گندم سے زیادہ ہے ان کے لیے سنت ہے وہ فطرانہ ادا کریں کشمش سے، وہ فطرانہ ادا کریں کھجور سے، وہ فطرانہ ادا کریں جو سے۔ اور کھجور آج کل مہنگی ہے اور اس کی مقدار بھی زیادہ ہے۔ کھجور سے اگر آپ نے صدقہ فطر ادا کرنا ہو
تو کھجور سے صدقہ فطر ہے 3.5 کلو، یعنی 3.5 سیر کھجور، 3.5 سیر کھجور کتنا بنایا یہ؟ نہیں قیمت کتنی بنائی ہے مدرسے والوں کو پتا ہوگا، ذرا دیکھو موبائل میں۔ 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت، ایک آدمی کا فطرانہ۔ اسی طرح 3.5 کلو کشمش، 3.5 کلو کشمش یا اس کی قیمت، یہ فطرانہ ہے۔ اور کشمش کا، کھجور کا ہے 875 روپے پر ہیڈ۔ اگر کھجور سے فطرانہ ادا کرنا ہو تو 875 روپے، اور کشمش 1400 روپے پر ہیڈ۔ اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی ہے اللہ کی راہ میں اسی کے مطابق خرچ کرو، اور جو جتنا خرچ کرے گا اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کو اتنا زیادہ واپس کریں۔ پہلے بھی اللہ نے دیا، پھر بھی اللہ نے دینا ہے۔ اور آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ مال تمہارا نہیں، یہ مال میرا ہے۔ وَجَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ، تم کسی کے جانشین ہو، اس مال کا کل کوئی اور جانشین ہوگا۔ کل تک یہ دکانیں کسی اور کی تھیں، آج تمہاری ہے۔ کل تک یہ مکان کسی اور کے تھے، آج تمہارے ہیں۔ کل تک اس کنویں کا نام رام کلی تھا، جہاں یہ مسجد ہے پرانے ریکارڈ میں اس کا نام رام کلی ہے۔ آج محلہ عثمان آباد اور جامعہ فاروقیہ ہے۔ فرمایا کہ تم کسی کی جگہ پر ہو، کل تمہاری جگہ پہ کوئی ہوگا، اسی کا مال ہے، اس کے حکم کے مطابق خرچ کرو، بخل نہ کرو۔ اس لیے خوش ہو کر زکاتیں دو۔ جنہوں نے ابھی تک زکاتیں نہیں دی، بغیر زکات کے سال نہیں گزرنا چاہیے، خدا کی قسم پچھتاوا ہوگا۔ کہتے ہیں مرنے کے بعد سب سے زیادہ پچھتاوا آدمی کو کس چیز کا ہوگا؟ مال خرچ نہ کرنے کا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انفقوا من قبل ان یأتی احدکم الموت، مرنے سے پہلے پہلے میاں خرچ کر لو، مرنے سے پہلے پہلے زکوٰۃ دے دو، مرنے سے پہلے پہلے صدقہ کر لو، مرنے سے پہلے پہلے اپنے باپ کی خدمت کر لو، مرنے سے پہلے پہلے اپنی بہنوں بھائیوں پہ خرچ کر لو، مرنے سے پہلے پہلے اپنے چچے ماموں کا خیال کر لو، مرنے سے پہلے پہلے اپنی بیوگان اور یتیم بچوں کا خیال کر لو، مرنے سے پہلے پہلے اپنی مسجدوں پہ خرچ کرو، مرنے سے پہلے پہلے اپنے مدرسوں پہ خرچ کرو، مرنے سے پہلے پہلے راہ خدا میں خرچ کرو، ورنہ اگر مر گئے اور خرچ کیے بغیر مر گئے تو دو نقصان۔ پہلا نقصان، مال کسی اور کے پاس چلا گیا، تم تو ساتھ نہیں لے کے جا رہے، وہ تو کسی اور کے پاس چلا گیا۔ حضور نے فرمایا تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھایا یا جو تو نے اللہ کی راہ میں دیا، باقی سارا مال دوسروں کا ہے، تیرا کہاں، میرا کہاں، وہ تو دوسروں کا ہے۔ اور پچھلے کیا کرتے ہیں؟ مفت میں جو مال ملتا ہے، قسمت والے ہوتے ہیں جو جائیدادوں کو سنبھالتے ہیں، باقی تو اڑاتے ہیں۔ میرے عزیزوں کا واقعہ ہے، ابھی ماں باپ زندہ تھے، جائیداد تھی، مطالبات شروع ہوئے، ہمیں بھی دو، 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 ہمیں بھی دو۔ کم از کم 30 سال سے میں سن رہا تھا، 30 سال سے دو دو دو۔ ابا اماں فوت ہو گئے، جائیداد تقسیم ہو گئی۔ حضرت جائیداد تقسیم ہوئی، بکی، جائیداد فروخت ہوئی، بکی۔ ایک نے جائیداد لی اور پتہ چلا 10 لاکھ روپے جوئے میں ہار گیا ہے۔ ماں باپ کی روح کتنی تڑپ رہی ہوگی، کتنی تڑپ رہی ہوگی۔ اور اس کے برعکس ایک اور واقعہ، ہماری برادری کے ایک بزرگ تھے، حاجی اللہ دتا مرحوم، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، آمین فرق ہو اونچی آواز سے۔ ہم چھوٹے تھے 1975 میں، ہماری والدہ کے نانا تھے، انہوں نے ہمارے والد گرامی کو فیصل آباد سے بلوایا، ہمارے والد صاحب فیصل آباد پڑھاتے تھے، بلا کے کہا بیٹا باہر کیوں دھکے کھا رہے ہو، آؤ یہاں مدرسہ بنا لو،
یہ 19 بیگھے رقبہ میں وقف کرتا ہوں. وہ ذریعہ بنے، یہ مدرسہ بنا. 1975 میں ایکٹیویٹ ہوا، 65 میں ویسے بنا تھا، پھر چھوڑ دیا تھا. 1975 میں جو رقبہ وقف ہوا تھا، 1975 اور آج 2020، کوئی سال ایسا نہیں کہ اس سال اس رقبے سے گندم نہ آئی ہو اور وہ طلباء کے پیٹ میں نہ گئی ہو. 1975 سے لے کر اب تک تقریباً 46 سال، ان 46 سال کے عرصوں میں ہر سال گندم آئی. سینکڑوں حافظ بنے، قاری بنے، عالم بنے، شب بیدار بنے، تہجد گزار بنے، محدث بنے، مفسر بنے، مبلغ بنے، امام بنے، خطیب بنے، بچیاں حافظہ بنی، عالمہ بنی، قاریہ بنی، صالحہ بنی، عابدہ بنی، تہجد گزار بنی. میرا ایمان کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے، جو اللہ کی راہ میں رقبہ دے گیا تھا اور اب تک اتنا کام ہوا اور قیامت تک وہ رقبہ رہے گا اور کام ہوگا، اس کی قبر میں روز ایک نیا انعام پہنچتا ہوگا اور وہ جنت کے مزے اڑا رہا ہوگا. ٹھیک کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ اس لیے فرمایا سب سے زیادہ مرنے کے بعد افسوس ہوتا ہے اللہ کی راہ میں مال نہ خرچ کرنے کا. اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کیا؟ اس لیے بندہ مرتے ہی اللہ سے کہے گا، اللہ مجھے واپس بھیج، اے کاش میں واپس جاتا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں واپس جاتا اور واپس جا کے صدقہ کر کے آتا، زکوٰۃ دے کے آتا، خیرات کر کے آتا، اپنی گندم، اپنی کپاس، اپنی فصل کا عشر دے کے آتا اور میں خیراتیں کر کے آتا تاکہ میرا درجہ یہاں بلند ہوتا. اللہ نے جو بات بعد میں پیش آنی ہے مجھے آپ کو پہلے بتلا دی. بخیل نہ بنو، اس لیے دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرو. حدیث میں آتا ہے جو خرچ کرتا ہے ایک فرشتہ مقرر ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ اس کو اور دے، اس کو اور دے، اس کو اور دے. اور جو ہاتھ کس کے رکھتا ہے بخیل ہے. حضور نے اس کے لیے بہت سی مثالیں بیان کی، میں لمبی بات نہیں کرتا، وقت ختم ہو گیا. اتنا فرمایا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کو روک دے، اس کو رزق روک دے، اس کو روزی روک دے. اس لیے فطرانہ ادا کرو. اور آپ کا یہ جو جامعہ ہے یہ آپ کی زکاتوں اور آپ کے فطرانے کا بہترین مصرف ہے. آنکھ بند کر کے خرچ کرو. میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میرے ساتھی جانتے ہیں میں کوئی اکیلا کام نہیں کر رہا، میرے ساتھ 70-80 لوگوں کا عملہ ہے، میرا عملہ جانتا ہے. ایک پائی کہ الحمدللہ یہاں نہ کرپشن میں کرتا ہوں نہ کرنے دیتا ہوں. میرے مزاج کا سب کو پتہ ہے. آپ اگر بکرا دے کے آتے ہیں نا مدرسے میں، میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس کی ایک بوٹی وہ مجھ پر حرام ہوتی ہے. میرے گھر آئے، یہ نہیں ہوگا. مدرسے میں 2500 من گندم کا ہم نے انتظام کروایا. 2100 من گندم اس وقت تک ہم ارینج کر چکے ہیں. 900 من گندم خریدی ہے، باقی چندے میں آئی ہے. کسی استاد کے گھر میں نہیں جاتی، میرے گھر میں نہیں آتی. میں اپنی گندم اپنی خریدتا ہوں. امانت دیانت دیکھنی ہو تو جامعہ میں آؤ. علم پھیل رہا ہے، پوری دنیا سے طلباء پڑھ پڑھ کر جا کر آپ کے شہر کا نام روشن کر رہی ہیں. مبلغ ہیں، معلم ہیں. آپ کے محلے کا کون سا گھر ہے جس میں مدرسے کا فیض نہیں؟ بچیاں پڑھ پڑھ کے جا رہی ہیں، بچے پڑھ پڑھ کے جا رہی ہیں. کوئی تفسیر پڑھ رہا ہے، کوئی عالم بن رہا ہے، حتیٰ کہ آپ محلے والوں کو فیض پہنچ رہا ہے، شہر والوں کو، دور والوں کو. اور آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب سے زیادہ مدرسے متاثر ہیں. ہمارا ادارہ متاثر ہے. رستے بند، دکانیں بند، لوگوں کی زکاتیں نہیں آ رہی. اور 1 مہینے کا ہمارا جو خرچ ہے وہ تقریباً 25 لاکھ روپے کا ہے. 25 لاکھ کا. پھر دیکھیں آپ کا ادارہ کتنا آپ کا ہمدرد ہے. ہر دینی مسئلے کی آپ کی رہنمائی ادارہ کرتا ہے. آپ کو کہنا بھی نہیں پڑتا. آپ نے ہم سے کہا تھا خلاصۃ القرآن بیان کرو، کہنا نہیں پڑتا آپ کو. سب سے معیاری بیان آپ کو اس مسجد میں ملتا ہے.
لوگ 50-50 میل سفر کر کے یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کئی چہرے، کوئی جلال پور سے، کوئی کہیں سے. یہ ہمارے ڈاکٹر عظمت علی عابدی صاحب لاڑ سے تشریف لائے ہیں. کتنے لوگ دور دور سے آتے ہیں. پھر ہسپتال مفت، 30,000 سے زیادہ، پتہ نہیں 33 ہیں یا 36,000 ہے. پچھلے سال مریضوں نے مفت دوائی لی. ہسپتال کھلا ہوا. تبلیغی جماعت کی مشکل تھی، آپ کے ادارے نے پورے ملک میں جتنا راحت جماعت والوں کو آپ کے ادارے نے پہنچائی، یہاں پہنچی، کہیں نہیں پہنچی. یہ خدمت کر رہے ہیں. 100 بیوگان کی کفالت ہے. لاک ڈاؤن میں جو مریض متاثر ہوئے، 2,500 خاندانوں تک راشن اور کپڑے پہنچائے، گھروں میں پہنچائے. آپ سارے اس چیز کے گواہ ہیں. تو آپ ہمارے نمائندے ہیں، مبلغ بنیں، اپنے ادارے کا پیغام آگے پہنچائیں. آپ کے تعاون ہوگا تو یہ کام چلیں گے، اگر آپ نے تعاون نہ کیا تو یہ کام رک جائیں گے. اس لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں، آج رات انشاءاللہ تراویح میں بھی اور خلاصۃ القرآن کا ختم ہوگا. ختم کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد اکرام ہوگا. اکرام میں ہم انشاءاللہ آپ کو مکے مدینے والا ایک قرآن بھی ہدیے میں پیش کریں گے. پھر دعا کے بعد، اکرام کے بعد آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو یہاں رات رہیں. پوری رات عبادت کا یہاں ایک شیڈول طے ہے معتکفین کے ساتھ. ہم یہاں موجود رہتے ہیں اللہ کی توفیق سے. عبادت میں مصروف رہیں. آج آخری طاق رات ہے، اور اگر آپ رات یہیں رہتے ہیں تو صبح سحری کا بھی انتظام ہوگا انشاءاللہ. اعتکاف کی نیت سے 24 گھنٹے کے لیے آ جائیں. اعتکاف کی نیت سے دنیا کے جھنجھٹ سے نکل کر روٹھے رب کو منا لو. یہاں سحری کا بھی انتظام ہوتا ہے، افطاری کا بھی انتظام ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ عید کی نماز انشاءاللہ جامعہ میں 7 بجے ادا کی جائے گی. 6:15 بجے بیان ہوگا. آپ سب حضرات ان سارے پروگراموں میں تشریف لائیں. وما علینا الا البلاغ.